بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اور تازہ ترین خبریں ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا پچھلی 2 ویڈیوز ضرور سن لیں آپ، اور کیونکہ پچھلی 2 ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کی کافی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ یہ پچھلی کچھ باتیں میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں کر دی تھیں اور اب یہ ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، معاملہ یہی ہے۔ اور پی ڈی ایم خاص طور پہ ایک ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ بھی پی ڈی ایم کے فورم سے ہوا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا، یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تھا یا پھر اپنے لیے معاملات سیدھے کرنے تھے۔ ڈیل اور ڈھیل اب مزید اس کی کنفرمیشن ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مریم صفدر صاحبہ کے معاملات طے ہوتے ہوتے رہ گئے، بلکہ یہ ان کی طرف سے ایک فارمولہ آیا تھا، لیکن اب وہ معاملات ہو گئے منسوخ اور بات نہیں بنی، ملاقات کی کوشش نہیں ہوئی، ملاقات کا پیغام بھیجا گیا نہیں ہوا، اور انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کہا گیا کہ کوئی بھی اپنا نمائندہ مقرر کر دیں۔ جواب ملا بالکل نہیں، اور کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ ایک بار پھر وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا جس دروازے کو یہ آگ لگانا چاہتے تھے اور جس گھر کے مکینوں کو یہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ گوجرانوالہ اور کراچی اور پشاور اور نہ جانے کوئٹہ کہاں کہاں دھمکیاں دیں، استعفے مانگے جا رہے تھے، برطرفیوں کے مطالبے کیے جا رہے تھے، وہی دروازے پھر بار بار کھٹکھٹائے گئے۔ انہی گھر کے مکینوں سے ایک بار پھر رابطے کی کوشش کی گئی اور ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، این آر او مانگنے کی کوشش کی گئی، جو کہ فلاپ ہوئی۔ اور اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ صرف مریم صفدر صاحبہ کی ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اب معاملہ مزید کھل کے سامنے آیا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مریم صفدر صاحبہ یہاں سے نکل جائیں یا نکال دی جائیں، اور دوسری طرف سے ڈاکٹر عدنان روڈ میپ لے کے آئے تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، ہیلتھ گراؤنڈ پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ حل کریں۔ تو ایک طرف پی ڈی ایم کے فورم پر، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لمبی لمبی تقریریں ہو رہی تھیں، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، استعفے مانگے جا رہے تھے، حکومت کو گرانے کی بات کی جا رہی تھی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور فلاں میجر اور فلاں جنرل، سب کے سب۔ لیکن دوسری طرف ان حالات میں بھی کچھ مانگا جا رہا تھا، اور ہر جماعت اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے چکر میں تھی۔ پھر ایک اور چیز بھی آئے گی، پھر یہ بھی ہوا، کیونکہ یہ ساری باتیں اب ہو کہاں سے رہی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں ایک ایک چیز کھل کر سامنے آنے والی ہے، اور جو باتیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں وہ باتیں اب پاکستان پیپلز پارٹی وہ تمام راز فاش کرے گی جو ڈیلیں ہو رہی تھیں، اور جو ایک طرف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا، استعفوں کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی استعفے دے، مولانا بھی دیں، اے این پی بھی دے، بی این پی مینگل بھی دے، مسلم لیگ نواز، سب کے سب استعفے دیں۔ دوسری طرف دوسرا پریشر تھا کہ لانگ مارچ اور دھرنا لے کے آئیں اور اس میں کچھ لاشیں مل جائیں، خدا نخواستہ کچھ لاشیں مل جائیں۔ اور پھر لاہور میں جو نیب ہیڈ کوارٹر میں حاضری تھی، وہاں پہ بھی دمبوں کی قربانی کی بات کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے علم میں بھی آ چکی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کس نے بتایا ہوگا؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کسی نے تو بتایا، اور یہ ایک ٹرکی سا گیم ہوتا ہے پولیٹکس میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اسی طرح پولیٹکس میں بھی سب کچھ جائز ہے، اور اس میں دل کوئی نہیں ہوتا، اس میں صرف دماغ چلتا ہے، اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے، وہ کا لوکل پولیٹکس ہے، خواہ نیشنل پولیٹکس ہے، خواہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے۔ ریاستیں صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں، اور اپنے فائدے کی خاطر کسی دوسرے ملک میں آگ لگ جائے، بربادی آ جائے، قتل و غارت ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی کام نیشنل پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل لیڈر صرف اپنے لیے جگہ نکالتا ہے، اپنے لیے جگہ نکالنے کے بدلے میں، آسانیاں پیدا کرنے کے بدلے میں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے بدلے میں دشمن کا، مخالف کا، سیاسی مخالف کا جو مرضی گھر اجڑ جائے، برباد ہو جائے، آگ لگ جائے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ پالیٹکس میں دل ول نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ آپ نے امریکہ کا انتخاب بھی دیکھ لیا، جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا، کس طریقے سے امریکہ جیسے سپر پاور کہ وہاں کی پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہو گیا، وہاں پہ بھی بندے مر گئے، اور الزام کس پہ عائد کیا؟ سٹنگ پریزیڈنٹ پہ الزام عائد کیا، اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مواخذے کی امپیچ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا ٹرائل ہوا تو جو آگے بڑھ نہ سکا۔ تو اس لیے یہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کچھ انفارمیشن کسی نے بتائیں کہ مولانا آپ کو شریف فیملی، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب آپ کو استعمال کر رہے ہیں،
آپ سے یہ لاشوں کی سیاست کروانا چاہتے ہیں صرف اپنے مفاد کی خاطر کہ کسی بھی طریقے سے ان کو یعنی کہ شریف خاندان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے معاملات طے کرنے کا. تو یہی کچھ پس پردہ ہو رہا تھا اور یہ ساری چیزیں کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی دوستوں نے شیئر کی اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کی گئیں. جب یہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگیں اور آخری جو جھٹکا ہوا وہ تھا سید یوسف گیلانی کا بطور چیئرمین سینٹ الیکشن ہارنا اور غفور حیدری صاحب کا بھی سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہارنا. ان دونوں جماعتوں کو پتا ہے کہ ان دونوں کو ہروانے والے مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ معاملات آگے نہ بڑھ سکیں, صلح جوئی کی طرف نہ جا سکیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیٹ اپ کا حصہ نہ بنے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ غفور حیدری صاحب بن جاتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو بہت کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے, فیس سیونگ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا ہو جاتا, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہو جاتا تو اور کیا چاہیے تھا. یہ کام نہیں ہونے دیا گیا اس لیے کہ اگر یہ کام ہوتا تو مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ کے مقاصد اچیو نہیں ہونے تھے. لہذا نئی ڈیلیں سامنے آ گئیں اور اس نئی ڈیل میں یہ چیز بھی سامنے آئی اور اس کا انکشاف بھی ہو گیا, تصدیق بھی ہو گئی کہ صرف مریم صفدر صاحبہ کا باہر جانا ہی نہیں تھا شامل, اس میں نواز شریف صاحب بھی واپس آنا چاہ رہے تھے گارنٹی کے طور پہ, کیونکہ دونوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں باہر جائیں اور باہر جا کے شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد جیسا کردار ادا کریں, الطاف حسین جیسا کردار ادا کریں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں بیک وقت باہر نہیں ہو سکتے. اور اس لیے جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں اور وزیر اعظم عمران خان تک بھی یہ بات کنوے کر دی گئی کہ جناب یہ سب ڈس انفارمیشنز ایسی کوئی بات نہیں, آپ جو چاہیں فیصلہ کریں, کابینہ جو چاہے فیصلہ کریں. لہٰذا ہوا یہ کہ اب سینٹ کا الیکشن کہہ رہا ہوں, سینٹ کا سیشن ہو گیا. اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر کی جماعتیں اب ایک دوسرے کو پی ڈی ایم سے نکال رہی ہیں, ایک دوسرے کو شو کاز نوٹس جاری کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس جاری, اے این کو شو کاز نوٹس جاری, اور لیڈر آف اپوزیشن سید یوسف گیلانی اور مسلم لیگ نواز اور ان کے لائک مائنڈیڈ سینیٹرز نے اپنا الگ گھڑا سینٹ میں بنا لیا. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ جناب ذہن میں رکھیے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے, ہم تنہا تنہا پالیٹکس کریں گے, تنہا تنہا اپوزیشن کریں گے, مسلم لیگ نواز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایک اور بات بھی سامنے آ گئی جو ہم آپ کو بتاتے رہے کہ دمبوں کی قربانی. تو پیپلز پارٹی نے یہ انکشاف بھی کر دیا کہ ہماری جو جدوجہد ہے, ہماری جو پالیٹکس ہے وہ جمہوریت اور آئین کے اندر ہوگی. بے نظیر بھٹو نے بھی یہی سکھایا, بھٹو مرحوم نے بھی یہی سکھایا. ہم آئین کو چیلنج نہیں کریں گے اور جمہوریت کی جگہ عملیت لانے کے لیے حالات پیدا نہیں کریں گے. جبکہ مسلم لیگ نواز اور ان کے دیگر جماعتیں, پاکستان پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں کیا چاہتی ہیں؟ 9 ستاروں والی پالیٹکس چاہتی ہیں. 9 ستاروں والی پالیٹکس کیا تھی؟ تاریخ کے طالب علم کے طور پہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف جو تحریک چلی وہ تھی پاکستان قومی اتحاد, پی این اے اس کو کہا جاتا ہے, پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے. پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے 9 جماعتیں اس میں تھیں اور اس میں یہی جماعتیں تھیں مولانا مفتی محمود صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد وہ سربراہ تھے, نورانی صاحب اور یہ سارے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا, اس تحریک میں لاشیں گری تھیں اور لاشیں گرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ملک میں مارشل لاء لگ گیا, جمہوریت لپیٹ دی گئی, عملیت آ گئی اور ضیاء الحق صاحب آئے اور پھر 11 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو رگڑا لگایا گیا اور اس کے نتیجے میں شریف فیملی مارز وجود میں آئی اور وہ پھر آئی ڈی آئی اسلامی جمہوری اتحاد بنا اور وہ سارا ایک سلسلہ ہے جو کہ آج تک بھگت رہے ہیں. لہٰذا بلاول بھٹو نے واضح طور پہ کہا کہ وہ جو خونی سیاست کا پلان تھا وہ ہمارا پلان نہیں ہے. اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ اب سید یوسف گیلانی صاحب نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے بھی بتا دیا کہ اصل ماجرا کیا ہے اور انہوں نے بڑا شاعرانہ انداز میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو یار ہیں یعنی مسلم لیگ نواز والے اب تو وہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے ہیں اور ان کو بھی ہماری جیت پسند نہیں ہے. اس کے بعد جناب اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پی ڈی ایم سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو. پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کو جو ثبوت ان کے پاس ہیں کسی نے شیئر کیے ہوں گے اور وہ ثبوت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس دکھا دیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سنوا بھی دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو سامنے لائیں یا نہ لائیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کہ نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب یہ کس طریقے سے پس پردہ ڈیل کی کوششیں کر رہے تھے. اینڈ اس وقت ادھر سے سخت ترین تقریریں, ادھر سے استعفے طلب کیے جا رہے تھے, الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کی دھمکیاں, سینٹرل الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنے کی دھمکیاں. لیکن اس دھمکیوں کے آڑ میں, ان دھمکیوں کی آڑ میں پیچھے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ نہیں ہو سکے. اور جب یہ چیزیں
دوستوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی، بلاول بھٹو کے سامنے رکھی، زرداری صاحب کے سامنے رکھی کہ آپ ان چکروں میں ہیں، وہ تو یہ ہمارے پاس یہ مانگ رہے ہیں، آپ ان کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ہو جائیے۔ یہی چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی رکھی، مولانا یہ آپ کو ماموں بنایا جا رہا ہے، اگر آپ ماموں بننا چاہتے ہیں وہ تو سب کو چونا لگانے کے چکر میں ہے اور وہ تو بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ہوا جناب، اور اس طریقے سے اب آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی ذرا بہت زیادہ انکشافات کرے گی، تو اس پہ نظر رکھیے گا، اور جاتی عمرہ مشکلات کا شکار ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔